30واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کریم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ لا يعلمون، نہیں جانتے، يعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اس سے پہلی آیات پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دو پیشن گوئیاں فرمائیں، ایک روم اور فارس کی جو لڑائی چل رہی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن خلف کے ساتھ جو 100 اونٹوں کی شرط لگائی تھی کہ رومی غالب آئیں گے اور ایران والے مغلوب ہوں گے، حالانکہ ایرانیوں کی فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، اور کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ایرانی مغلوب ہوں گے اور روم کے لوگ جو ہوں گے یہ فتح حاصل کریں گے۔ اور دوسری غزوہ بدر کی جو پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خوش کریں گے۔ تو ایک بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور عین اسی وقت ہی اللہ نے ایران والوں کو شکست بھی دی رومیوں کے ہاتھوں۔ 7 سال کے بعد مسلسل ایرانی جو تھے یہ فتوحات کے جھنڈے گاڑتے جا رہے تھے، اچانک جنگ کا پانسا پلٹا اور ادھر رومی بھی غالب آ گئے اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بھی فتح عطا فرما دی۔ یہ دو پیشن گوئیوں کا تذکرہ تھا، اور آج کی آیت کا تعلق بھی پہلی آیات پاک کے ساتھ ہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا وعدہ ہے، اور کیا وعدہ؟ فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ ایمان والے کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان کامل ہے تو فتح ہر جگہ تمہاری ہے۔ اللہ فرماتے میں مسلمان کو کبھی مغلوب نہیں کروں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان پکا مومن ہونا تمہارا کام، ہر جگہ فتح دینا میں اللہ کا کام ہے، اور میں اللہ اپنے وعدے کی اللہ فرماتے ہیں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف کلمے کے مسلمان بن گئے، اب اللہ کی فتح کیوں نہیں آتی، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو فرمایا کہ میں اللہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تمہارے سمجھنے میں فرق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا وعد اللہ،
یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف ورزی فرماتے اللہ اپنے وعدے کی، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان لوگوں کی حالت بیان فرمائی کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہری نشیب و فراز کو خوب جانتے ہیں، معاشیات، سیاسیات، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت سے یہ لوگ بڑے واقف ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ جو کافر ہیں کہ کافر جاہل ہیں اور کافر لوگ کوئی سمجھتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ جو قومیں ہلاک ہو چکی ہیں یہ بڑے دانشور قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے انجینئر تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ہی سمجھدار لوگ تھے۔ اور آج بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، فلاسفر ہیں، بیرسٹر ہیں، سائنسدان، یہ سارے لوگ موجود ہیں جو ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے ان کی سوچ زیرو ہے۔ اس کے برخلاف اہل ایمان اگرچہ دنیاوی لحاظ سے کمزور ہی صحیح، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ ایمان والے لوگ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ اور آخرت میں کافر لوگ جو ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بڑا افسوس کریں گے۔ 14ویں پارے کی بالکل پہلی آیت پاک میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کو جو گناہگار ہوں گے جہنم میں عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ جب میری امت کے گناہگاروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور ہر بندہ گناہگار اپنے گناہوں کی بقدر جہنم میں رہے گا، اور اسی جہنم میں فرمایا کہ کافر لوگ بھی ہوں گے، اور کافر مسلمان کو طعنہ دے گا، کہے گا کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ تم تو دنیا میں بڑی اللہ اللہ کی رٹ لگایا کرتے تھے، اور اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ بھلا تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو یہ کریں گے۔ آج دیکھو جہاں ہم ہیں وہیں تم ہی ہو۔ ہم نے دنیا میں مزے تو کیے، اور کیا فائدہ ہوا تمہارے ایمان کا، تمہارے دین کا، تمہارے مذہب کا، کہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ تو مسلمان جواب میں کہیں گے کہ ہمارے کچھ گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دن آئے گا اللہ ہمیں جہنم سے نکالیں گے۔ یہ گفتگو اللہ کریم کافروں کی اور مسلمانوں کی سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی فوراً حکم دیں گے کہ جو بھی انسان موحد ہے، اللہ کی توحید کا قائل تھا، دنیا میں ایمان والا تھا، فوراً اسے جہنم سے نکال دیا جائے۔ اللہ طعنے کو برداشت نہیں کریں گے، کافر دیں گے طعنہ مسلمان کو، تمہارے ایمان، تمہارے اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آج ایک ہی جگہ ہے۔ اللہ کو طعنہ برداشت نہیں، اللہ فرمائیں گے فوراً نکالو، جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں سب کو نکال دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
یہ تانا دینا منہ پر کسی کے گناہ کو یاد کرنا، اللہ نے فرمایا ویل، یہ ہلاکت ہے اس انسان کے لیے۔ تو یہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ حکم دیں گے موحد کو نکالو، آقا علیہ السلام نے پھر یہ 14ویں پارے کی سورہ حجر کی آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا کہ کافر لوگ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہائے کاش ہمیں بھی ایمان دنیا میں نصیب ہوتا اور آج ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ تو ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی ہدایت دے، اگر اللہ پاک دیکھیں اگر انسان جہنم میں ہی ڈالے تو مسلمان کے لیے پھر بھی مزے ہیں، ایک نہ ایک دن نکلے گا، لیکن اگر انسان غور کرے اللہ اکبر، پوری زندگی، اب آگے کی کوئی پتہ نہیں، لامتناہی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پڑے رہیں گے۔ اور سوچے تو انسان بڑی عجیب کیفیت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اب مرنا نہیں ہے، موت کی تمنا کریں گے کافر۔ اور فرمایا حدیث پاک میں کہ کافر کو اگر پتہ چل جائے کہ دنیا کے ذرات کتنے ہیں اور اس کے بقدر اتنے سال ہم جہنم میں رہیں، اگر آدمی 1 فٹ زمین کے ذرے کھود کے گنے تو وہ بھی نہیں گن سکتا، اور اگر وہ انہیں یہ پتہ چل جائے پوری دنیا کے ذرات جتنے ہیں اتنے سالوں کے بقدر ہم جہنم میں رہیں گے اور پھر نکلیں گے تو وہ خوش ہو جائے، لیکن افسوس کہ نکلنا اب نہیں ہے کافروں کے لیے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ایمان کا خاتمہ بہت بڑی چیز ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی ایمان ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت کیا کریں، ایمان کی قدر کیا کریں۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے دی، پتہ نہیں اللہ نہ کرے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو ایمان حاصل کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا اور کیا کچھ آزمائشیں اٹھانی پڑتی۔ اللہ نے بن مانگے ایمان کی دولت دی، اس لیے ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور کائنات میں اس سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان ہے تو دنیا اور آخرت دونوں ہیں، ایمان نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ کافر کے بارے میں قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام، جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ نہیں، کلمے کی دولت نہیں، ایمان کی نہیں، یہ ڈنگر ہیں۔ قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام، مویشی ہیں، جانور ہیں، فرمایا وہ پھر بھی اچھے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ کافر اور مشرک یہ اس سے بھی برے لوگ ہیں۔ اس لیے ایمان کی قدر کریں، اسلام کی قدر کریں، اور جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی تو ایمان اور نعمت جو اللہ وہ لیتے ہیں وہ چھین جاتی ہے۔ کوئی بھی نعمت ہو اللہ کی طرف سے اس کی قدر کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور اپنے ایمان کی بھی قدر ان میں سے یہ ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے کہ اللہ نے مثلا انسان کو مال دیا ہے تو اس کے جسم پہ نظر آنا چاہیے، یتیموں کی زندگی نہ گزارے اور اچھا کھانا پینا کرے، اگر جس کو اللہ نے دیا ہے تو اچھا کرے، اس سے بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کھا کے رب کا شکر ادا کریں، اللہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور ایمان جو ہے، ایمان بھی جسم پہ ظاہر ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ واقعی اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، اور ہمارے طریقے غیروں جیسے نہیں، ہمیں یہودی بننے کا شوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، طریقے سارے یہودیوں والے، اور دعائیں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ساری رسم و رواج ہے، غمی خوشی ساری غیروں کی ہے، دعائیں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، طریقے سارے غیر المغضوب علیہم والے ہیں۔ اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، طریقے سارے ان کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو یہود و نصارہ کے طریقوں کو
اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پہ ذلت کی چھاپ ڈال دیا، میرا ان پہ غصہ ہے، میں اللہ ان پہ غضب بھیجوں گا۔ اور ہم دعائیں تو کچھ کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا کچھ اور ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے ایمان نظر آنا چاہیے، ہماری نشست و برخاست میں ایمان ہو، ایمان والے کام ہوں، ہماری غمی خوشی میں ایمان والے کام ہوں، اور رسم و رواج سے آدمی دور بچے۔ یہ ایمان کا اظہار ہے۔ ایمان کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، دین کے لیے، دنیا کے لیے خفقیاں برداشت کرتے ہیں، ایمان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اسلام کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آج اگر کوئی بندہ بلائے اپنی شادی میں، رات کو پتہ ہے گانے شانے ہوں گے، چلے جاتے ہیں، جی خفا ہوگا، اور اس کے لیے تو خفگی ہے۔ اور دین کے لیے کوئی خفا نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کی زمین مار کے دیکھے، اینچ دو اینچ مار کے دیکھے، بھائی بھائی سے ناراض ہوگا۔ خفگیاں وہاں خوب بنیں گی، کیوں؟ دنیا کی قدر ہے، اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ادھر سر نیچے کر دیتے ہیں، چھوڑو جی خفگیاں پہنیاں، حق بات کوئی نہیں کر سکتا ہے، خفگیاں پڑتی ہیں۔ دین کے لیے آقا علیہ السلام نے خفگیاں برداشت نہیں کی، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے انسان کو غیرت دین پہ بھی آنی چاہیے، اور اس کے لیے تو ہم لوگ نہیں کچھ کرتے۔ دنیا کی ایک ایک چیز کے لیے ہم لوگ خفگیاں بھی برداشت کرتے ہیں، مارنے اور مارنے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین کے لیے بھی غیرت کرنی چاہیے، کبھی اپنی خانگی اللہ کے دین کے لیے بھی دکھانی چاہیے۔ ہم بھائی کر سکتے ہیں، دوسروں کو تو میرے ساتھ ہاتھ تو لگا کر دے، میرے بچے کے ساتھ کر کے تو دیکھ۔ کاش کہ مسلمان کبھی ایسا بھی کہے، تو دین کا یہ کام کر کے دیکھ، میں تجھے کیا کرتا ہوں، تو اس کی مخالفت تو کر کے دیکھ۔ کبھی ایسا نہیں ہے، نہیں جی، بس جی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ہم۔ تو بہرحال یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان جو ہے اس کے لیے کوشش بھی کریں، اللہ کا شکر بھی کریں، اور جسم پہ ظاہر ہونا چاہیے، ظاہری زندگی میں پتہ چلنا چاہیے ایمان والا بندہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کافر اور یہودی اور مسلمان میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ کیا اللہ کی نعمت کا اظہار نہیں ہے؟ یہ رب کی ناشکری ہے۔ تو فرمایا اس چیز کی قدر کل قیامت کے دن آئے گی۔ اللہ اکبر، کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم، اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو انہیں، یاکلوا ویتمتعوا، وہ لوگ کھائیں اور پئیں، فائدہ اٹھا لیں، زمین میں جو اللہ نے مہلت دی ہے اس میں خوب مزے کر لیں۔ معلوم ہوا کہ کھانے پینے اور دنیا کی عیش و عشرت کو اصلی مشغلہ بنانا، موت سے بے فکر ہو کر طویل منصوبوں میں لگے رہنا، لمبے لمبے منصوبوں میں لگے رہنا، کفار ہی سے یہ کام ہو سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ مومن بھی کھاتا ہے، مومن کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے، مگر مومن کی صفت قرآن نے بیان کی، وہ آخرت سے غافل نہیں ہوتا، کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس میں آخرت میں پکڑ ہو۔ اسی لیے ہر کام میں مومن کو حلال اور حرام کی فکر رہتی ہے، صرف پیسہ ہی جمع کرنا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ حلال اور حرام کی تمیز کوئی نہیں کرے گا، بس پیٹ بھر جائے، پیسہ آ جائے، باقی حلال حرام کی تمیز لوگوں سے اٹھ جائے گی۔ اور فرمایا مومن کی شان یہ ہے، مومن دنیا کے کام کاج بھی کرتا ہے، لمبی امیدیں مومن نہیں رکھا کرتا۔ مرنا ہے مومن کہتا ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا، اللہ کے خوف سے نہ رونا، اور فرمایا کہ دل کا سخت ہو جانا۔ ایک آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہونا، دوسرا دل کا سخت ہو جانا بدبختی ہے، تیسرا طول عمل، لمبی امیدیں رکھنا، یہ مومن نہیں کر سکتا، یہ کافر ہے اور بدبخت آدمی ہے۔ اور فرمایا دنیا کی ہرس جس کے اندر آ جائے بدبختی کی علامت ہے۔ تو فرمایا ان کافروں کو چھوڑو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون،
یہ لوگ عنقریب جان لیں گے۔ تو فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے وہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو آخرت کی غفلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھدار آدمیوں سے بنائے، اور سمجھدار وہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو گائے بگائے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، گناہ تو نہیں کیا، اور فرمایا کہ جو انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، یہ انسان میری امت کا سب سے سمجھدار آدمی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔